مکہ مکرمہ میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام مقیم ہوئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے زمزم کا پانی جاری کیا، زمزم کا کنواں وہاں بنا، تو وہاں قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ آئے تھے جو ان کے پاس آ کر مقیم ہوئے اور وہاں رہنے لگے۔ دراصل یہ قبیلہ جرہم یمن کا ایک قبیلہ تھا، لیکن قحط سالی کی وجہ سے یہ لوگ یمن سے نکلے تھے اور مختلف علاقوں میں ایسی جگہوں کی تلاش میں تھے جہاں پر پانی ہو اور ان کو سہولیات میسر ہوں، تو وہاں پر یہ اپنے خیمے لگا لیتے تھے اور وہاں رہنا شروع کر دیتے تھے۔ چونکہ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ موجود تھے اور اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا، تو ان کو یہ رہنے کی ایک سہولت مل گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اجازت لی اور وہاں اپنے خیمے لگا کر وہاں رہنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ جو قبیلہ جرہم کے لوگ تھے، انہوں نے ایسا کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جب ان کی اولاد آب زمزم کی متولی بن گئی، مالک بن گئی، اور اسی طرح پھر آگے چلتے چلتے ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، جب کافی عرصہ گزر گیا تو قبیلہ جرہم وہاں پر ایک پرانا قبیلہ ہو گیا جو بڑے عرصے سے وہاں مقیم تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ عرب کے ان لوگوں کو، آل اسماعیل کو، وہاں سے لڑائی کر کے نکال دیا اور آب زمزم پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ کچھ عرصہ قبیلہ جرہم کا قبضہ آب زمزم پر رہا، اور اس کے بعد پھر عرب کے جو وہ قبائل تھے جو آل اسماعیل تھے، جو مکہ کے ارد گرد آباد ہو گئے تھے قبیلہ جرہم کے ساتھ لڑائی سے مغلوب آنے کے بعد، تو انہوں نے دوبارہ ارادہ کیا کہ وہ آب زمزم کو اور بیت اللہ کو دوبارہ حاصل کریں، قبیلہ جرہم کے ساتھ لڑائی کریں۔ تو انہوں نے تمام قبائل نے مل کر قبیلہ جرہم کے خلاف مہم جاری کی، اور اس بار وہ کامیاب ہوئے اور قبیلہ جرہم کو یہاں سے مجبوراً نکلنا پڑا۔ لیکن جاتے جاتے قبیلہ جرہم کے لوگوں نے کام یہ کیا کہ وہ جو آب زمزم کا کنواں تھا، اس کو بیت اللہ کی پرانی کچھ چیزیں لے کر اس کنویں کو مکمل طور پر بند کر دیا، اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور اس کا نام و نشان ختم کر دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ یہ جو لوگ تھے، عرب کے قبائل تھے جو آل اسماعیل میں سے تھے، وہ پھر دوبارہ سے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے ارد گرد آباد ہو گئے، لیکن انہوں نے پھر وہ جو کنواں تھا آب زمزم کا، اس کو نکالنے کی کوشش نہ کی۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجداد تھے وہ آتے رہے وہاں پر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، وہاں مکہ مکرمہ میں آئے، آپ کی ولادت کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ آپ کے والد حضرت ہاشم نے مدینہ منورہ میں بنی خزرج کی ایک عورت سے، جس کا نام سلمہ تھا، نکاح کیا تھا، اور اس سے پھر آپ کے یہ بیٹے عبد المطلب پیدا ہوئے تھے۔ جب حضرت عبد المطلب کے چچا مطلب آپ کو مدینہ سے مکہ مکرمہ لے کر آئے، اور اصل میں حضرت عبد المطلب کا نام شیبہ تھا، لیکن جب مکہ مکرمہ میں وہ داخل ہوئے تو ان کے کپڑے میلے کچیلے تھے۔ لوگوں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے غلام ہیں، جس کی وجہ سے ان کو لوگ عبد المطلب کہنے لگے، حالانکہ ان کا نام شیبہ تھا۔ بعد میں پھر جب انہوں نے بچے کو نہلایا دھلایا اور اس کو بہترین کپڑے پہنائے، لباس پہنایا، تو پھر انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب یہاں مکہ مکرمہ میں رہے، آپ یہاں جوان ہوئے، آپ کی شادی ہوئی، آپ کا سب سے پہلے آپ کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام حارث تھا۔ حضرت عبد المطلب مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اور انہوں نے وہ آب زمزم کے بارے میں جو سنا ہوا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ آب زمزم دوبارہ اسی طرح جاری ہو جیسے پہلے چلتا تھا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ آب زمزم کا کنواں کس جگہ پر ہے۔
اور دوسرا یہ کہ جو دوسرے ان کے ساتھ قبائل تھے عرب کے، جب وہ ان کو کہتے تھے کہ ہم آب زمزم کے کنویں کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس کو کھودنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ حضرت عبد المطلب کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت عبد المطلب ابھی اسی کشمکش میں تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں خواب میں یہ دکھایا گیا کہ وہ کنواں کس جگہ پر ہے، اور یہ بار بار ان کو خواب آتا رہا، اور اس کنویں کے آثار اور اس کی جگہ کا تعین بھی کر دیا گیا، ان کو دکھا دیا گیا۔ جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چل گیا کہ آب زمزم کا کنواں اس جگہ پر ہے، تو انہوں نے وہاں قبائل کو جمع کر کے ان سے یہ کہا کہ میں کنواں کھودنا چاہتا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں۔ تو کسی بھی قبیلے نے حضرت عبد المطلب کا وہاں ساتھ نہ دیا۔ پھر وہ اکیلے اپنا سامان لے کر اور اپنے بیٹے حارث کو لے کر، جو اس وقت ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہاں انہوں نے حضرت عبد المطلب نے کنویں کو کھودنا شروع کیا۔ کنویں کو کھودتے رہے، اور آہستہ آہستہ کچھ کھدائی کرنے کے بعد انہیں وہ کنویں کی جو من تھی، منڈیر تھی، وہ ظاہر ہونے لگی۔ تو انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا، نعرہ تکبیر لگایا، اور پھر انہوں نے تمام کنواں کھودا اور اس کے ارد گرد اسی طرح حوض بنا دیے، تاکہ دور دراز سے جو حجاج کرام آتے تھے مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے لوگ آتے تھے، ان کی پانی کی سہولیات کے لیے انہوں نے اس کنویں کے ارد گرد حوض بنا دیے، اور یہ آب زمزم کا پانی لوگ استعمال کرنے لگے۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو حضرت عبد المطلب کے ساتھ حسد کرتے تھے، اور وہ آ کر اس آب زمزم کے پانی کے ساتھ غسل بھی کرتے تھے، اور اس کے جو حوض تھے ان کو خراب کر کے چلے جاتے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، یہ پانی میں نے صرف لوگوں کے پینے کے لیے وقف کیا ہے، تو اس کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد جب بھی کوئی بندہ اس سے غسل کرتا تھا یا اس کے پانی کو خراب یا حوض کو خراب کرنا چاہتا تھا، تو وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ پھر اس کی وجہ سے لوگ آہستہ آہستہ خود ہی دور ہونے لگے، اور وہ اس چیز سے باز آ گئے کہ وہ دوبارہ آب زمزم کے ان حوضوں کو نقصان پہنچائیں یا اس پانی کو گندا کرنے کی کوشش کریں۔ آب زمزم کا ایک ایسا صاف اور شفاف پانی ہے جو شفا بخش بھی ہے اور صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور نہ یہ اس میں بدبو پیدا ہوتی ہے، اور نہ ہی یہ پانی خراب ہوتا ہے، چونکہ یہ قدرتی پانی ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بطور معجزہ عطا کیا تھا۔